بہت اہم علاقہ ہے اس سرزمین کے اندر۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی جیسا ولی کامل، اکمل الکملاء، افضل الفضلاء، سید الاولیاء جیسا انسان پیدا ہوا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ المشائخ، سلطان العارفین، امام الاولیاء، قدوۃ الصالحین والسالکین، فخر العارفین جیسے مقدس انسان نے آپ کے متعلق پیشین گوئی فرمائی تھی۔ کیا ان کے متعلق پیشین گوئی فرمائی؟ اللہ ایسا انسان آپ کو ملا، اور ان کے یہاں مستقل یہ ذکر اللہ کا صبح شام حلقہ لگتا تھا، صبح شام حلقہ لگتا تھا، صبح بھی، فجر کے بعد اور عصر کے بعد بھی مستقل اذکار ہوتے تھے، اور لوگ اللہ کے ذکر کو سیکھنے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اپنی روحانی بیماریاں دور کرنے کے لیے وہاں وقت لگاتے تھے، اللہ کی محبت سیکھتے تھے، اللہ کی معرفت سیکھتے تھے، اللہ کی محبت سیکھتے تھے اور اللہ کی معرفت سیکھتے تھے۔ اور ہمارا جذبہ بس دنیا ہی کی بات، دنیا ہی کا غم، دنیا ہی کی فکر، دنیا ہی کی شکایت، اسی کا دکھڑا، اسی کا تذکرہ، وہی ہر وقت زبان پر، وہی دل و دماغ میں، ہر وقت ہم اسی غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا کتنی بھی حاصل ہو جائے، یہ دنیا کا لالچ کبھی ختم ہو جائے گا؟ ہو جائے گا ختم؟ کسی کا ہوا ہے؟ ایک بادشاہت کسی کو ملی تو دوسری بادشاہت کے وہ چکر میں پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم کے پاس 2 وادیاں مال کی بھری ہوئی ہو تو تب بھی تیسری کی تلاش کرنے نکل جائے گا۔ لبتغاء ثالثا، دنیا کی حرص کبھی کم نہیں ہوتی۔ انسان چاہے کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، لیکن اس میں عمر کا کیا، زندگی کا جینے کا شوق اور جذبہ اور مال کی حرص اور خواہشات جوان ہوتے رہتی ہیں، اس کی خواہشات امنگیں لیتے رہتی ہیں، جوان ہوتی رہتی ہیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، وہ تمناؤں کے اندر گرا رہتا ہے، مال کی تمنا، اولاد کی تمنا، سیم و زر کی تمنا، عہدے کی تمنا، مرتبے کا لالچ، یہ وہ فانی چیزوں کی تمناؤں میں لگا رہتا ہے، فانی چیزوں کی تمناؤں میں، فانی چیزوں کی تلاش میں لگا رہتا ہے۔ جانتا ہے وہ، ایسا نہیں کہ جانتا ہے کہ سب وہ خود فانی ہے، اور جس کی طلب میں ہے وہ فانی ہے، لیکن پھر ہے اس کا مزاج، پھر ہے اس کا ذوق، پھر اس کا ذوق ہے، پھر اس کا مزاج ہے، تو وہ اسی طرف چلتا ہے، اس کی طبیعت ہی ایسی بنائی گئی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، آگے کیا، مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، آگے، وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا۔ یہ کیا اللہ پاک نے خلاصہ کیا کہ انسان کو دنیا کے اندر کیا کیا چیز محبوب اور پسندیدہ ہے۔ خواہشات کی تکمیل،
عورتیں، بچے، اور ان چیزوں کی خواہشات ہر انسان کو ہوتی ہے۔ اور پھر کھیتیوں کی تمنا ہے، جانوروں کا شوق، سونے چاندی کا اس کو شوق، مال کا ڈھیر ہو اس کے پاس خزانے ہوں، سونا ہو، چاندی ہو، اس کے پاس کوٹھیاں ہوں، باغات ہوں، اس کے پاس دنیا کی یہ سامان ہو، اس کے پاس عمدہ قسم کے گھوڑے ہوں۔ اللہ پاک نے سارا نقشہ کھینچ دیا کہ نہیں؟ جو انسانوں کو جذبات ہوتے ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، وہ سارا نقشہ اللہ پاک نے ان آیات کے اندر کھینچ دیا کہ نہیں کھینچ دیا؟ کچھ چھوڑا نہیں۔ انہی چیزوں کے اندر انسان گرفتار ہے اور ہر وقت یہی باتیں کرتا ہے، یہی اس کا موضوع ہے، اسی چیز سے اسے دلچسپی ہے۔ لیکن کیا اللہ پاک نے خلاصہ کیا کہ یہ دنیا کی زندگی کا متاع عارضی فائدہ اٹھانے کا سامان، متاع عارضی طور پر فائدہ اٹھانے کا سامان، اور جو کچھ رب العزت والجلال کے پاس ہے وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ ہی کے پاس اصل بدلہ ہے، کہے گا اعمال صالحہ کا، جدھر سب سے کم توجہ ہے باقیات صالحہ، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ جو باقی رہنے والی عمدہ چیزیں ہیں اس کی طرف کتنے لوگوں کو توجہ ہے، جس سے اچھی امید رکھنی چاہیے، جو انجام کے اعتبار سے بہتر انسان کے لیے ہمیشہ کارآمد، جہاں مال، اولاد، خاص سے خاص فرد ساتھ چھوڑ دے، وہاں ساتھ جانے والے کون ہیں؟ اعمال ہے، ایمان ہے۔ وہاں ساتھ جانے والا ایمان ہے، وہاں ساتھ جانے والے اعمال ہے۔ یہ ایمان نہیں ساتھ چھوڑے گا، ہے جہاں خاص سے خاص انسان ساتھ چھوڑ دے۔ اولاد پر انسان اپنی زندگیاں قربان کرتا ہے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ اولاد بھی غداری کرتی ہے، بے رخی کرتی ہے، بے وفائی کرتی ہے، اور خالی مطلب پرستی پر آ جاتی ہے۔ وہ جس پر ساری زندگی لگ گئی وہی انسان اب مطلب پرست نکل رہا ہے، ماں باپ سے روگردانی کر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، اور ہر وقت اپنے اندر ہی مگن ہے، اور اسے کسی سے کوئی لگن نہیں، کوئی کسی کے حقوق کا پتہ نہیں۔ مال بھی ضائع ہو جاتا ہے، آنی جانی شاہ ہے یہ بھی۔ تو ہاں، انسان کا جو ساتھ نہیں چھوڑتا وہ کون ہے؟ وہ رفیق کون سا رفیق ہے؟ وہ ہے ایمان، جو انسان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ وہ ہے اعمال صالحہ، جو انسان کے ساتھ چلتے ہیں جب وہ تنہائی کے اندر پڑا ہوتا ہے اور کوئی نہیں پوچھنے والا ہوتا، تو اس وقت بھی اس کے ایمان، اس کے اعمال، اور جن لوگوں سے اس کو للہ فی اللہ محبت تھی، وہ اس کے لیے کیا ایصال ثواب کرتے ہیں کہ بھئی اس سمے دینی فائدہ تھا، یاد کرتے ہیں اور اس کو فائدہ پہنچا۔ تو اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس کا بھی بہت بڑا نفع، بہت بڑا فائدہ ہے۔ ذکر اللہ کے تعلق سے جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ جو مختلف جگہ پر جایا کرتے ہیں، وہ زمینوں کو اپنے گواہ بنا رہے ہیں کہ یہ بندہ خدا یہاں بھی آیا تھا نا ذکر اللہ کرنے کے لیے، یہاں بھی آیا تھا۔ کوئی مانتا ہے، قبول کرتا ہے تو سبحان اللہ۔ جس بستی کے ساتھ اللہ پاک خیر چاہتے ہیں نا، تو اس کی پہچان کیا ہے؟
جب وہاں کوئی داعی حق پہنچے، اگر لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں، اس کی بات کو قبول کر رہے ہوں، مان رہے ہوں، توبہ اور استغفار پر آ رہے ہوں، تو سمجھ لو اس بستی کے ساتھ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اور اگر لوگوں نے ادھر توجہ نہیں کی، بات کو نہیں مانا، سنا نہیں، دھیان ہی نہیں دیا، اپنی مصروفیات میں رہے اور اس کو نظر انداز کر دیا، یہ بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ ان کے لیے خطرناک وقت ہے کہ معلوم نہیں وہ کب پکڑے جائے، کیونکہ اب ان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ سمجھانے والا نہیں آیا۔ اب کوئی عذر باقی نہیں رہا نا ان کے پاس کہ کسی نے بات پہنچائی نہیں اور کوئی سمجھانے کے لیے نہیں آ رہا تھا۔ اس لیے انسانوں کو اپنی ہدایت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس معاملے میں، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے، اب ہمارا ایمان کیسا چل رہا ہے، ہمارا ایمان کا ٹمپریچر کیا ہے، ہمارا ایمان کہاں پہنچ گیا ہے، ہمارا ایمان کی کیا حالت ہے، ایمان کے تقاضوں پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، سچ کتنا بول رہے ہیں، جھوٹ سے دھوکے سے کتنا بچ رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنے سے کتنا بچ رہے ہیں، اپنوں کو اغیار کو ستانے سے کتنا بچ رہے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو نہ اپنوں کو ستاتا ہے نہ غیروں کو پریشان کرتا ہے، اس کی ذات سے سب کو اطمینان ہوتا ہے، وہ سب کے لیے امن کا باعث ہوتا ہے، امان کا باعث ہوتا ہے، حفاظت کا باعث ہوتا ہے۔ اغیار اپنے مالوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ان پر اعتماد ہے، یہ ہمارا مال لے کے نہیں بھاگے گا۔ ایمان والا کسی کا مال لے کے نہیں بھاگتا، وہ چوری نہیں کرتا، وہ ڈکیتی نہیں ڈالتا، وہ مال ہڑپ نہیں کرتا، اگر کسی کا ہو تو اس کو دینے کی فکر کرتا ہے۔ یہ ہے وہ ایمان کا تقاضا، یہ ہے وہ تعلیمات جو اس کو اس کے پیغمبر علیہ السلام سے پہنچی، اللہ سے پہنچی، اور یہی اللہ کی محبت کے، اللہ کی بات کو مانا جائے۔ اللہ کی محبت کیا ہے کہ اللہ کی بات کو مانا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ آپ کی بات کو مانا جائے، آپ کی سنت پر عمل کیا جائے، آپ کی سنت پر عمل، یہی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔